اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ آیت الکرسی کا شروع اور آیت الکرسی کی فضیلت، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور ایک طرح کا چیلنج ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا، کوئی ان صفات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بندے کا، ہر مخلوق کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، کیونکہ جو چیز مخلوق ہے وہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مخلوق مخلوق ہی رہے گی اور اس کے اوپر خالق کا ہی زور چلے گا۔ تو ہم نے سب سے پہلا ٹکڑا کیا پڑھا تھا آیت میں سے، کہ اللہ کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے، لائے نفی جنس، ہر طرح کی چیز کا، ہر طرح کے جھوٹے الہ کا انکار۔ اور ہم نے کیا کہا تھا؟ کوئی الہ برحق، سچا الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ جو حق کا ورڈ ہے نا، یہ اس میں چھپا ہوا ہے، یہ جو سمجھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ الہ تو بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں نے جھوٹے الہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن برحق الہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور باقی سب جھوٹے اور باطل ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ القیوم، اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے اور ہر طرح کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، تأخذہ کا روٹ ہے حمزہ خاذال، اخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تأخذہ پکڑتی اس کو، سنتن کوئی اونگ جو ہوتی ہے نا، وہ تھکاوٹ کی شروعات میں، جیسے آپ کو تھکاوٹ سی ہونے لگ جاتی ہے نا، اور نیند سے پہلے جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو ڈھیلا پن ہوتا ہے، جو سستی ہوتی ہے اور جو اونگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سنتن۔ تو نہیں پکڑتی اس کو اونگ، اور اونگ کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ جب انسان کو اونگ آنے لگ جاتی ہے اور سست ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، ولا نوم، اور نہ کوئی نیند اللہ کو پکڑتی ہے۔ اب بتائیں کہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو یہ دعویٰ کر سکے اور کہے کہ میں الہ ہوں، مجھے الہ مانو، مجھے کبھی بھی نیند نہیں آتی اور نہ مجھے کبھی اونگ آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو تو سولی کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے، کانٹوں کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ تکلیف میں بھی انسان ہو، بہت زیادہ خوف کے وقت میں بھی ہو، خوف کا بھی وقت ہو، تو بھی نیند ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو سلا دیتی ہے، اور وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بے سدھ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی کہ اس کے کپڑے کدھر جا رہے ہیں، اس کے ٹانگ پیر بازو کدھر پڑا ہوا ہے، نیند کی حالت میں کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا انسان کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو کوئی اونگ آتی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں چھوئی۔ یہ نہیں کہ کام کر لیا تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھک گئے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، نعوذ باللہ، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
پتہ نہیں 5 دن کام کیا کہ 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا. ہاں یہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی چیز نہ تکاتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے. اب یہ چیزیں انسان کی کمزوری کو شو کرتی ہیں، یہ اونگ اور نیند جو ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ انسان کتنے بھی بڑے دعوے، جیسے آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کہتے ہیں کہ آج تو میں نے سارا گھر صاف کر کے سونا ہے، آج ساری الماریاں صاف ہو جائیں گی، کچن صاف ہو جائے گا، گراج صاف ہو جائے گا، بیک یارڈ صاف ہو جائے گا، آج میں نے سب کچھ کرنا ہے. اور ایک کچن کرنے کے بعد ہی آپ صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کدھر گئے، اور آپ اتنے گھنٹے کے بعد اٹھ کے کہتے ہیں میں سو گئی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ آپ کمزور ہیں اور آپ انسان ہیں اور آپ مخلوق ہیں اور آپ کو تو نیند اور اونگ تو آئے گی آئے گی. کیونکہ انسان تھک جاتا ہے نا، تو تھکاوٹ میں اس کو پھر جمائی آتی ہے، پھر وہ سست ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نیند جو ہے وہ اس کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. اب نیند جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے سدھ کر دیتی ہے، اور وہ موت کی بہن کہتے ہیں نا نیند کو، موت کی بہن ہے. یعنی جب آپ رات کو سوتے ہیں تو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر سے روح کا ایک حصہ لے لیا جاتا ہے اور انسان ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے موت کے وقت پڑا ہوئے گا نا، ویسے ہی موت کے وقت میں پوری کی پوری روح لے جائے گا اللہ تعالیٰ. لیکن اس میں جو زندہ رکھنے والی روح ہے وہ ہمارے جسم میں رہتی ہے، اور جو شعور والی ہے وہ چلی جاتی ہے. جیسے ہم کو جس سے پتہ چلے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، تو نیند میں سویا ہوا آس پاس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں، پھر بعد میں بتاتے ہیں آپ تو سو رہے تھے، ہم نے تو اتنی دیر بیٹھ کے باتیں کی آپ کے سراہنے، لیکن آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں چور آ جاتے، بندہ سویا ہوتا ہے تو وہ کتنا سارا کچھ سونا اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو اپنے فائدے کا ہوش ہی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ سویا ہوا ہے، اس کو نیند نے پکڑ لیا ہے، اور نیند اس کو ایسی غشی میں ڈالتی ہے کہ اس کو اپنا فائدہ نقصان نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو یہ کمزوریاں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں میری پیاری بہنوں؟ یہ کمزوریاں مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن پاک میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اگر آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں ان کی دعا کا جب وہ دعا کرتے ہیں. اب آپ جب سوچیں کہ کس وقت آپ کرتے ہیں. کوئی آدھی رات کو کر رہا ہوتا ہے، کوئی دن کو کر رہا ہوتا ہے، کوئی سحری میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی نماز میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی رکوع میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی تنہائی میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی مجمع میں کر رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ یعنی یہ کسی کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ سو جاتے ہیں تو پھر تو بات نہ بنے. یہ مخلوق کے ساتھ ہے کمزوری کہ وہ جب سو جاتی ہے تو ٹیلی فون کر کر کے اب تھک ہار جائیں اور آپ کو شدید مشکل کا سامنا ہو اور وہ بندہ فون ہی نہیں اٹھاتا، اور جب وہ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے او ایم سو سوری آئی واز اسلیپ، میں تو سو ہی گیا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ کا فون آنا ہے اور میں نے آپ کی مدد کرنی ہے اور میں نے آپ کو پک کرنا تھا یا ڈراپ کرنا تھا، لیکن مجھے تو نیند ہی آ گئی. تو آپ کتنے دکھی ہوتے ہیں کہ اللہ کتنی میں نے تکلیف اٹھائی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب بھی آپ جس وقت جس جگہ جس حال میں صبح دوپہر شام کسی وقت بھی پکاریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے. کس قدر خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے. یعنی یہی ہے نا کہ جب آپ نے دنیا میں کسی بندے سے مدد لینی ہے تو آپ تڑپتے رہتے ہیں، آپ کڑتے رہتے ہیں کہ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا، یہ میرا میسج کیوں نہیں دیکھ رہا. اس کو تو پتہ تھا کہ مجھے اس وقت مدد کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو اتنی ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، میرا رب سن رہا ہے. اب سب سوئے ہوئے ہیں، آپ آدھی رات کو اٹھیں اور آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پکا یقین ہے میرا رب سن رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ نہیں کہ سونے کا ٹائم ہے اور جاگنے کا ٹائم ہے، نو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نیند
یا اونگ نہیں پکڑتی. سچ اے بیوٹیفل تھنگ. الحمدللہ یہ انسان کو تسلی دیتی ہے. یہ باتیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہے، ہمارے دعائیں سن رہا ہے اور کسی بھی وقت ہم سے غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اگلا فریز کیا ہے؟ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، یعنی اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آسمان زمین اس نے بنایا ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے اور مالک ہے، وہ ساری زمین کا مالک؟ کوئی ایسا ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ نہیں ہے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اب مجھے بتائیے کہ آسمان اور زمین میں کیا ہے؟ آسمانوں میں کتنی مخلوق پائی جاتی ہے، کتنے سیارے، کتنے ستارے، کتنی گیلیکسیز. ہم تو ان کو گن بھی نہیں سکتے. گیلیکسیز میں کتنے ستارے ہیں اور ان کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے خلا میں پیدا کی ہوئی ہے جو کہ ہم جس کو جانتے ہی نہیں، اور وہ اس قدر حسین اور اس قدر خوبصورت گیلیکسیز ہیں. ان کے کلرز کتنے خوبصورت ہیں، ان کے ستارے کتنے خوبصورت ہیں، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات تعریف کے قابل ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے وہاں کی دنیایں کتنی خوبصورت ہیں، اور وہ سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں. اور یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ مخلوق کون سی ہے، جن، ملائکہ، ہر طرح کی. زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، نباتات ہیں، کیا چیز اندر زمین کے جاتی ہے، کیا باہر نکلتی ہے، کون سے پودے، کون سے کیڑے مکوڑے، کون سے حشرات، کون سے خزانے، پانی، ہر چیز جو بھی سوچ سکتے ہیں نا. اور کتنے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، ریت کے ذرے، برف کے ذرے، پانی کے قطرے، پتوں کی تعداد، بیجوں کی تعداد، پھولوں، پتوں، درختوں، شاخوں کی تعداد، سب چیزوں، جو چیز ان سب کائناتوں میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مالک ہیں. اور اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص جو یشفع شفاعت کرے. یشفع کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ شین فا عین. شفاع کا مطلب ہوتا ہے دو، یعنی ایک کھڑا ہوا ہو. شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کھڑا ہو اور اپنی ایکسکیوز دے رہا ہو، اور یعنی کسی کے سامنے، جیسے جج کے سامنے کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ جی نہیں میں نے چوری نہیں کی، تو دوسرا بندہ آ کے ساتھ کھڑا ہو کے کہے نہیں میں گواہ ہوں اس کا کہ یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، یہ چوری کیسے کر سکتا ہے. اب وہ کیا، اس نے کیا کی؟ شفاعت کی، اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے مدعا کو یا اس کی بات کو سپورٹ کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے، اس کو شفاعت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے آگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے پاس کس کی جرت ہے؟ الا باذنہ، مگر جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے اس سفارش کی، صرف وہی وہ سفارش کر سکتا ہے، شفاعت وہی کر سکتا ہے. قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی اس کے بیچ میں شرائط ہوں گی، دو شرائط. ایک تو وہ کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفاعت کا حق دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جس کے حق میں وہ شفاعت کر رہا ہوگا اس کا بھی اذن اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چور، ڈاکو، زناکار، سود خور ہو اور وہ کہے جی کہ میرے پیر صاحب جو ہے نا وہ تو مجھے یہ پکڑیں گے اور چھپا کے تو جنت کے بیچ میں ڈال دیں گے، اور میرے کسی بھی گناہ کو چیک نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ دنیا میں میں ان کا مقلد تھا، میں ان کا مرید تھا، تو اب وہ قیامت کے دن مجھے ایسے کر کے. نہ، یہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے عادل ہیں، سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور تکلیفیں سہے دنیا میں، اور کوئی حرام سے عیش نہ کرے اور دوسرا حرام سے عیش کرنے والا ہو، اور دونوں کھڑے ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں کہ ایک تو جائے گا جنت میں کہ اس نے بہت بچ کر رہا، لیکن دوسرے چونکہ ان کا پیر صاحب کا مرید تھا اس لیے اس کی سفارش ہو گئی ہے تو اب یہ جانے لگا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس دن عدل ہوگا، ہر بندے کا حساب کتاب ہوگا اس کے اعمال کے حساب سے. اور اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے
سفارش کون کر سکے گا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرت نہ کر سکیں گے، اور بالآخر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لائی جائے گی کہ وہ سفارش کریں۔ نیچے کہ ہمارے ہاں جو پیر اور فقیر اپنے مریدوں سے بے دھڑک شفاعت کے وعدے کرتے رہتے ہیں کہ آپ فکر ہی نہ کرو، ہم آپ کی سفارش کریں گے، جس نے اس پیر کا دامن تھام لیا اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، نعوذ باللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ علیہ السلام سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، لہٰذا اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے۔ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے اور کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں۔ پھر کہیں گے، یعنی حدیث اب میں دوبارہ سے شروع کری، پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، انہیں تورات دی۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے، یعنی وہ جس کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا بندہ۔ اور کہیں گے حضرت موسیٰ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے۔ اب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں۔ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک پروردگار چاہے گا میں سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، وہ آپ کو دیا جائے گا، اور بات کیجئے تو بات سنی جائے گی، اور سفارش کیجئے تو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھائے گا، یعنی ایسی تسبیح اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور تعریف ہوگی جو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے، پہلے انہوں نے نہیں کہی ہوگی۔ پھر میں سفارش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤں گا، اور جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کرواؤں گا، پھر تیسری بار اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر آؤں گا، پھر چوتھی بار آؤں گا اور عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے لوگ ہی باقی رہ گئے ہیں جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں، انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ یعنی ایک بات سوچنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہماری فکریں کرتے تھے اور قیامت کے دن بھی فکر کریں گے، لیکن ہم نے کیا اپنی بارے میں فکر کرنی ہے کہ ہم کو اس قابل ہونا ہے کہ ہماری سفارش، ہماری شفاعت ہو سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کھلے عام اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے اور بے فکری ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے ہوگی، کسی بھی ظالم کے لیے نہیں ہوگی ان کی شفاعت۔ تو ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، اس کے باوجود جو غلطی کوتاہی، اور ہر بندے سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے استغفار کے بعد جو ہے نا قیامت کے دن ہم کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا ہے، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں، اور آدم اور باقی سب انبیاء میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، اور سب سے پہلے زمین میرے ہی لیے شک ہوگی اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ لوگ اس دن بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ آدم کے پاس آ کر کہیں گے، یہ ساری جو میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے وہی حدیث کہ وہ سارے انبیاء جو ہیں وہ انکار کر دیں گے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ یہ وہ تعریف کا مقام ہوگا کہ جس میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے نا، جیسے آیت میں آتا ہے نا کہ عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب آپ کو مقام محمود کے اوپر کھڑا کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اب آپ سوچیں، آپ کا بھی یہی سوال ہے نا دل کا، تو یہ صحابہ نے پوچھ لیا تو کون مستحق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی حرص ہو۔ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اوف، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا فریز ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تسبیح کے ٹکڑوں کے اوپر اور آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بے شک اس کا بھی اجر اور ثواب ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے کہ ہم کسی کو رب مان ہی نہیں رہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معبود، ہماری عبادت کا حقدار، جس کے آگے ہم پورے کے پورے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے کسی حکم کی حکم عدولی نہ کریں اور سارے حکم مانیں، وہ کس ذات کو یہ حق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف اور صرف۔ یہ دنیا کے الہ تو کیا ہیں؟ وہ تو اپنے یہ جو پیر فقیر اور یہ جو دنیا کے بت ہیں، ان کے تو خدمتگار کھڑے ہوتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، ان کے آگے ڈھیر لگایا جاتا ہے اور ان کو دھونے والے موجود ہیں، یعنی ان کی خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے اپنے پجاریوں کے لیے، اور جس دن پجاری غائب ہو جائیں تو بتوں کا حال دیکھنے والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ عمرو بن جموح جو تھے، وہ ان کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بیوی بھی مسلمان ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ باپ کا جو بت تھا وہ پڑا ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ باپ کو کیسے سمجھائیں کہ یہ بت کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے رات کو جب باپ سو گیا عبادت کر کے اپنی، تو بت اٹھا کے تو جہاں پر گند پڑا ہوتا تھا نا، گاربیج والی جگہ، اس پہ جا کے پھینکا ہے۔ صبح باپ اٹھا تو اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی کہ میرے الہ کو کون لے گیا، میرے خدا کو کون لے گیا، جاؤ ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو۔ ڈھونڈا تو گند کی جگہ پہ پڑا تھا، اس نے اٹھایا، اس کو دھویا دھایا اور لا کے واپس رکھا اور اس کو خوشبو لگائی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ آپ کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے۔ تو لیکن ان کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بچوں نے حیران ہو کے دیکھا کہ ہاں، باپ کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ بت تو اپنی کوئی حفاظت کر نہیں سکا، تو ان کی کیا حفاظت کرے گا، دعا تو سن نہیں سکتا، تو ان کی کیا دعا سنے گا۔ پھر دوسری رات ایسا ہی ہوا کہ دوبارہ بچوں نے اٹھا کے تو اس کو پھینک دیا، اور یہ اٹھے اور انہوں نے ڈھونڈا اور شور مچایا کہ میرا الہ پھر غائب ہو گیا، اور جا کے دیکھا تو وہ گند میں پڑا ہوا تھا۔ اس کو اٹھا کے لے کر آئے اور اب کی دفعہ اس کے کندھے پہ تلوار لٹکا کے کہنے لگے، اب جب کوئی آئے تو اپنی حفاظت کر لینا، اور تلوار میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ اور جب وہ رات کو سوئے تو بچوں نے اٹھایا، ایک مرے ہوئے کتا دیکھا، اس کو اس کے ساتھ باندھا اور گند والی جگہ پہ پھینک دیا۔ اب جب صبح باپ اٹھا، انہوں نے کہا ہاں یہ کیا ہوا، پھر سے میرا الہ غائب ہے، اور جا کے دیکھا تو وہ مرے ہوئے کتے کے ساتھ وہ جو بت تھا وہ پڑا ہوا تھا۔ تو اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم میری کیا حفاظت کرو گے۔ تو تب بچوں نے بتایا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں ہر چیز دیتا ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے۔ اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ یہ جو قریش مکہ تھے، یہ بھی سفارش کے اوپر ان کا ایمان تھا، لیکن یہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ دیوتا اور یعنی دیویاں جو ہیں، یہ اللہ کے آگے سفارش ہماری پیش کرتی ہیں، ہم خود نہیں کر سکتے، ہمیں کسی کا سہارا چاہیے، ہمیں کسی کا آسرا چاہیے، اس کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی سفارش کرا سکتے ہیں۔ تو ہم ان کے آگے اپنے چڑھاوے چڑھائیں گے تو یہ ہم سے خوش ہو کر اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹوٹل اس چیز کو نگیٹ کر دیا اور اس چیز کا انکار کر دیا۔ اور قرآن پاک میں ایسا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
ڈائریکٹ بات کی جا سکتی ہے، جہاں پر بھی جس جگہ جس وقت جس مرضی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ سفارش کون کرے گا قیامت کے دن، یعنی ڈفرینٹ حقوق ہوئیں گے اس دن، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، برحق ہے شفاعت کبریٰ بھی شفاعت صغریٰ بھی، لیکن کون کرے گا؟ وہ دو شرائط آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکتا ہے، اور جس کے لیے سفارش کی جاتی ہے اس کے بھی اذن اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ ہاں اس کی سفارش ہو سکتی ہے، آپ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اس دن ایسی پوزیشن ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اگلی کی کیا چیز آتی ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم۔ اب بین ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ اب آپ کے دونوں ہاتھ آگے ہی لگے ہوئے نا کہ نہیں، یا پیچھے؟ آگے ہے نا، تو اس لیے یہ فریز یوز ہوتا ہے عربی میں سامنے کے لیے۔ جب سامنے کہنا ہوتا ہے نا تو بین ایدیہم، ایدی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو وہ بالکل سامنے ہوتا ہے۔ تو جو ان کے سامنے ہے یعنی جو ان کا پریزنٹ ہے، وہ ما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو کچھ وہ کر چکے ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ سے میں پوچھوں کہ پچھلے سال اسی دن اسی وقت آپ کیا کر رہی تھی، تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتا، مجھے تو کل کی بات نہیں یاد رہتی، پچھلے ہفتے کی بات نہیں یاد رہتی، مجھے اب بھی کیا پتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہمارا لکھوایا ہوا ہے۔ ایک ایک بات جو ہمارے منہ سے نکلی، ایک جو ہمارے سینوں کے بھید ہیں، جو ہم نے کیا، جو ہم نے بولا، جو ہم نے سوچا، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سب کی سب، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ڈیٹیل کو یاد رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھوائے اس چیز کو۔ ہر چیز لکھی بھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھی بھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احاطے میں کوئی بھی چیز اللہ سے ورے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے پرے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیکھا نہیں۔ منافقین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا مومنین کو، بٹ نہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے نفسوں کو، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ بہت بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے اور بے عقلی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھا نہیں، یا ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر کے بیچ میں کتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ سیف ہوتا ہے، کتنا زیادہ، کتنی ڈیٹیلز آپ ڈالتے جاتے ہیں، وہ سیو کرتا جاتا ہے۔ تو اب تو دنیا میں ہی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ڈیٹیلز کو جو ہے وہ پریزرو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ وہ کتنی جلدی یہ حساب کتاب والا عمل پورا کرے گا، اور کتنی لوگوں اور کتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مقدمہ ہوتا ہے نا، ایک مقدمہ، اچھا جی اس نے اس وقت میں کیا کیا تھا، پچھلے سال میں کیا کیا تھا، وہ گواہ لے کر آئیں، اس کو بلائیں، وہ والا پیپر لے کر آئیں، وہ والی سند لے کر آئیں، وہ جائیداد کے پیپر، اتنا مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے توبہ استغفار، یہ میں کس مقدمے میں پڑ گیا ہوں اور مشکل میں پڑ گیا ہوں، فیصلہ ہی نہیں ہو کے دے رہا، جج کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ فیصلہ کیا کرے۔ اور ایک بندے کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں سے ایک چیز کہ جائیداد کا فیصلہ کرنا ہے، وہ نہیں ہوتا، ساری زندگی 20-25 سال لگ جاتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اول سے آخر تک ہر بندے کی ہر عمل، ہر چیز سے واقف ہے، اس کے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، جو وہ کر چکا ہے اور جو وہ اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ماضی، حال، مستقبل سب کچھ جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یقین کریں، جیسے جیسے انسان علم بھی سیکھتا جاتا ہے نا، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں کسی کو یہ، اگر آپ دیکھیں نا کہ سائنٹسٹ جو ڈسکوریز کرتے ہیں کہ کتنی سپیشیز ہیں اس کی، ڈفرینٹ چیزوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا جانور ہے، یہ کتنا اس کی سپیشیز ہیں، ہم ایک کو ڈسکور کرتے ہیں تو 10 اور نکل آتی ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے. ہمارا یہ جرت ہی نہیں ہے اور ہمارا یہ ہمارے پاس ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا ہم احاطہ کر سکیں. الا بما شاء، مگر اس کے علم میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کچھ غائب کی چیزیں بتا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ان کو وہ غائب کی چیز پتہ ہوتی ہے جو پھر پیغمبر آگے اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں. اور اب ہمیں بتائیں، دیکھیں ڈاکٹر ہے تو اس کو انجینئر کا نہیں پتہ کہ انجینئر کا کیا، انجینئر ہے تو اس کو ایسٹروناٹ کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا، یعنی ہر بندہ اپنے فیلڈ میں ماہر ہو سکتا ہے لیکن وہ سب علوم کو ایک وقت میں نہیں جان سکتا. اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے، یہ بندہ سوچنے لگے نا تو دماغ جو ہے نا وہ پھٹنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہی کتنے حشرات الارض ہیں، کتنے کیڑے، کتنی چونٹیاں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا کہ آپ نے ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، ہم کدھر سے ان کو ڈھونڈتے. ہم تو اپنے بچوں کو ڈھونڈتے رہتے، کس کمرے میں ہو تم، جلدی سے آ کے کھانا کھا لو. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ہم کو کہہ دیتا کہ آپ سب کیڑوں کو ڈھونڈو، سب چونٹیوں کو ڈھونڈو، جو تمہارے گھر میں وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کو پالنا ہے، ان کو پوسنا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے. ہمارے 3-4 بچے ہوتے ہیں اور ان کو کھانا کھلانا اور ان کی ذمہ داری ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کتنی مخلوق ہے زمین کے اندر اور ان کا کھانا کہاں سے جانا ہے اور انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، انہوں نے ملٹی پلائی کیسے ہونا ہے، وہ کس چیز کی خوراک بنے گی. اب یعنی اتنی مخلوق ہے اور اس قدر زیادہ نظام چل رہے ہیں. ایک اپنے اندر کے نظام کو دیکھ لیں. آپ کے جسم کے اندر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا ریسپریٹری سسٹم، آپ کا ہارٹ کا پمپنگ، آپ کی یعنی جسم کے اندر آرٹریز اور آپ کے مسلز اور آپ کی بونز اور آپ کے دانت اور آپ کی زبان اور آپ کی آنکھ، یعنی کتنے سسٹم ایک وقت میں چل رہے ہیں. اور ہر بندے کا سسٹم فرق ہے، ہر بندے کی مشکل فرق ہے، ہر بندے کی کہانی فرق ہے. ایک بلڈنگ میں دیکھیں کہ 1000 گھر ہوں گے اور ہر گھر کی کہانی فرق ہوئے گی. ان کا علم رکھنا، ان کی دعاؤں کا، ان کی ضروریات کا، ان کی رازوں کا، یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. سوچنا بھی ہمارے لیے محال ہے. ہمارا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سوچے بھی. جتنی زیادہ وہ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی لکھتے رہنا ہم تعریفیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہیں، تو ہم وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں نہیں ختم ہوئے گی. یہ حق بات ہے. اب دیکھیں کہ لائبریریز بھری ہوئی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا 1% بھی نہیں ہے. وہ ایک ایسا جیسے چونچ کوئی برڈ ڈالتا ہے نا، یا سوئی سمندر میں ڈالی جائے، نکالی جائے، اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوتا ہے، اتنا علم انسان کو اتنا بھی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور قدرت اور اس کا علم ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکے؟ کوئی بھی نہیں، سوائے وہ جو علم وہ دے دیتا ہے کسی بندے کو، تو اس کو بس اتنا ہی پتہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. یعنی یہاں پر ہم کرسی کو کرسی ہی کہیں گے، ہم کوئی اور ورڈ نہیں بولیں گے اور اس کی کوئی اور تعویل نہیں کریں گے. صرف ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش کے علاوہ کوئی چیز ہے. اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ سچ. ایک اور حدیث ہے کرسی کے بارے میں، انشاءاللہ میں وہ ڈھونڈ کے تو اگلی دفعہ میں آپ کو سناتی ہوں. لیکن یہ کیا ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی چھائی ہوئی آسمان اور زمین پر. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت ایک جیسی رہتی ہے.
یہ انسانوں اور مخلوق کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ کام کر کے یا حفاظت کر کے یا اس کو مینٹین کر کے کسی بھی کام کو تو تھک جاتے ہیں. یہ مخلوق کی کمزوریاں ہیں. یہ خالق میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. خالق ان سب چیزوں سے بلند اور بالا ہے. ٹھیک ہے نا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے. کس چیز سے بلند ہے؟ کس چیز سے بلند ہے؟ کسی بھی کمی اور کوتاہی اور کمزوری سے بہت بلند ہے. اس کی شان بھی بہت بلند ہے، اس کا نام بھی بہت بلند ہے، اور اس کے کام بھی بہت بلند ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بلندی کی طرف جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں نا دعا کرتے وقت تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اوپر تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عظیم عظمت والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، شان والا ہے، بزرگی والا ہے. یہ آیت الکرسی کا مختصر سا جو ہے نا وہ انٹروڈکشن ہے کہ کیا ہے آیت الکرسی. انشاءاللہ باذن اللہ تھوڑی سی اور حدیث میں نیکسٹ ٹائم آپ کو سناؤں گی، اور ہم تھوڑے سے فوائد بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے آیت الکرسی سے. بریفلی ہم ان پوائنٹس کے تھرو ہوں گے. لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرض نماز کے بعد جب آپ کچھ بھی بولے بغیر آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو انسان اور جنت کے درمیان میں موت کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کہ موت آئے گی تو ڈائریکٹ جنت میں. اور حفاظت کی آیت ہے. ابھی بہت لمبا ہو گیا، اگلی دفعہ پھر وہ واقعہ بھی سناؤں گی انشاءاللہ کہ یہ کتنی زبردست آیت ہے جو پڑھنے کے ساتھ حفاظت انسان کو ملتی ہے اور شیاطین دور ہوتے ہیں اور وہ پاس بھی نہیں پھٹک سکتے اگر انسان آیت الکرسی پڑھے. اب اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.